بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ درسقرآن.com کے عزیز ساتھیوں، حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی، ان کی حیات، ان کے کارنامے اور بطور خاص ان کی شہادت سے متعلق نشستیں وہ چل رہی تھیں، اور اس سے متعلق چند پروگرام آپ دیکھ چکے ہیں۔ یہ آخری پروگرام اس موضوع پر ہے۔ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقابلہ آخر میں شام کی غیر آئینی حکومت سے تھا، جہاں عبد الملک بن مروان آپ کے بند مقابل تھا۔ عبد الملک بن مروان نے حجاج بن یوسف کو آپ کے خلاف بھیجا، اور حجاج بن یوسف نے مکہ مکرمہ کا محاصرہ کیا، اور یہاں پر کئی مہینے تک جنگ ہوتی رہی، مکہ کا محاصرہ رہا، اور اس جنگ کے نتیجے میں آخر جمادی الاولیٰ سن 73 ہجری میں مکہ مکرمہ میں عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے تھوڑے سے ساتھیوں کے ساتھ مسجد الحرام میں محصور ہو گئے، اور عبد الملک کی طرف سے جو ہتھیار ڈالنے کی پیشکش تھی، عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو بالکل نامنظور کر دیا، کیونکہ یہ ایک شرعی حکومت تھی، اور ایک غیر شرعی حکومت اس سے مطالبہ کر رہی تھی دستبردار ہو جانے کا۔ تو عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی جان بچا سکتے تھے ہتھیار ڈال کے، مگر وہ دنیا کو قیامت تک یہ دکھا دینا چاہتے تھے کہ حق پر کون ہے، باطل پر کون ہے، اور صحابہ کرام کی امانت اور صحابہ کرام کی طرف سے ملنے والی خلافت وہ کبھی بھی کسی غیر شرعی حکمران کے سامنے اپنا سر نہیں جھکائے گی۔ تو عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس موقف پر وہ قائم رہے ہیں، اور باوجود اس کے کہ بہت سے لوگوں نے مشورہ دیا کہ آپ اپنی جان بچائیں، مگر آپ نے کہا کہ مجھے عزت کے ساتھ لڑتے ہوئے شہید ہو جانا وہ منظور ہے۔ فلست بمبتاع الحیات بصبۃ، میں زندگی کو کسی ذلت کے عوض نہیں خریدوں گا، ولا مرتقم من خشیۃ الموت سلما، اور نہ ہی میں موت کے خوف سے کسی سیڑھی پہ چڑھ کے اپنی جان بچاؤں گا۔ عبداللہ بن زبیر 17 جمادی الاولیٰ سن 73 ہجری کو حجاج بن یوسف کی فوج کے سامنے اپنے چند ساتھیوں کے ساتھ کھڑے تھے، اور آخر حملہ ہوا، اور عبداللہ بن زبیر نے جان کی بازی لگائی، ساتھی شہید ہوئے۔ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود بھی شدید زخمی ہوئے، اور زخمی ہونے کے باوجود لڑتے رہے، اور حتیٰ کہ زخموں کی وجہ سے آپ نیچے گر گئے، اور دشمن آپ پہ حملہ آور تھا، اور اس حالت میں بھی آپ لڑ رہے تھے، اور آپ کی زبان پر یہ شعر تھا: اسماء ان قتلت لا تبکینی لم یبق الا حسبی و دینی و صارم لانت بھی یمینی۔ اے میری والدہ اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اگر میں شہید ہو جاؤں تو آپ نے رونا نہیں ہے، اس لیے کہ دنیا میں کچھ بھی باقی رہنے والا نہیں سوائے دینداری کے، سوائے نسبی شرافت کے، اور وہ الحمدللہ میری باقی ہے، باقی رہے گی، اور وہ تلوار جو میرے ہاتھ میں ہے، میرا دایاں ہاتھ اسے ابھی تک آسانی کے ساتھ چلا رہا ہے۔ تو اسی حالت میں آپ لڑتے لڑتے شہید ہو گئے، دشمنوں نے آپ کا سر قلم کر دیا، حجاج بن یوسف نے آپ کی نعش کو مکہ معظمہ کے راستے پر اس نے الٹا لٹکا دیا، اور دفن کرنے کی اجازت نہیں دی، کہا جب تک میں زندہ ہوں یہ دفن نہیں ہو سکتا۔ تیسرے دن حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں پہ گئیں، لاش کو دیکھا، اس کے پاس کھڑی ہوئیں، اور آپ نے فرمایا: اما آن لہذا الراکب ان ینزل، کیا اس گھڑ سوار کے لیے ابھی تک یہ وقت نہیں آیا کہ اپنے گھوڑے سے نیچے اتر جائے؟ یہ الفاظ حجاج بن یوسف تک پہنچے۔ اس نے تو حضرت عبداللہ بن زبیر کو رسوا کرنے کے لیے، بدنام کرنے کے لیے، بے عزت کرنے کے لیے لاش کو لٹکایا تھا۔ والدہ کے اسماء بنت ابی بکر کے اس کلام نے بیٹے کی شان اور بڑھا دی۔ یہ وہ مرد مجاہد ہے جو مرنے کے بعد بھی اپنے گھوڑے پر سوار ہے، اور دشمن کے مقابلے میں ابھی تک وہ سینہ سپر ہے۔ حجاج بن یوسف نے کسی کو بھیجا، یہ مسلم شریف کی روایت ہے، کہ جا کے اسماء بنت ابی بکر کو میرے پاس لے کے آؤ۔ وہ آیا، اسماء بنت ابی بکر نے کہا میں اس ظالم کے پاس نہیں جاتی۔ حجاج نے پھر بھیجا ایک سپاہی کو، اور کہا کہ اسے کہو کہ اگر نہیں آتی ہو تو ایسے بندے بھیجوں گا جو تیری بالوں کی چٹیاں پکڑ کے گھسیٹ کے لے کے آئیں گے۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ ایک صحابیہ کے ساتھ ایسی گستاخی، اسماء بنت ابی بکر نے جواب میں کہا ہاں انہی کو بھیجو جو مجھے بالوں سے گھسیٹ کے لے جائیں، اپنے قدموں سے میں اس ظالم کے پاس نہیں جاؤں گی۔ آخر حجاج خود آیا اور کہنے لگا
کہ تو نے دیکھا ہم نے تیرے بیٹے کا، تیرے گناہگار بیٹے کا کیا حشر کیا؟ تو اسماء بنت ابی بکر نے جو جواب دیا وہ تاریخ میں، اسلامی تاریخ میں سنہرے حروف سے لکھا ہوا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ میں نے دیکھا کہ تو نے تو اس کی دنیا برباد کی مگر اس نے تیری آخرت برباد کر دی۔ حجاج بن یوسف بہت بڑا خطیب تھا، اس کے سامنے کوئی بول نہیں سکتا تھا، اس کی فصاحت و بلاغت کا جادو ایسا تھا کہ اس کا کوئی توڑ نہیں تھا، لیکن اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے وہ بھی گنگ ہو گیا۔ جو اس نے بات کی اس کے مقابلے میں انتہائی کرارا جواب صدیق اکبر کی بیٹی نے دیا۔ حجاج نے کہا کہ یہ منافق تھا، یہ گناہگار تھا، یہ ایسا ویسا تھا۔ اسماء بنت ابی بکر نے کہا یہ تہجد گزار تھا، نیک و کار تھا، گرمی میں روزے رکھنے والا تھا۔ حجاج بن یوسف نے کہا کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ میرے نزدیک یہ شخص منافق تھا۔ اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ تو وہ شخص ہے کہ ہم نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا تھا کہ بنو ثقیف میں ایک کذاب پیدا ہوگا، ایک مبیر پیدا ہوگا، یعنی ایک جھوٹا مدعی نبوت پیدا ہوگا، اور ایک ان میں پیدا ہوگا مسلمانوں کا خون بہانے والا۔ کذاب کو ہم نے دیکھ لیا، وہ مختار ثقفی تھا، وہ ایک شخص تھا جس نے نبوت کا دعویٰ کیا اور عبداللہ بن زبیر نے پھر اس کو قتل کرایا، اور فرمایا کہ مبیر میں یہ سمجھتی ہوں کہ وہ تو ہی ہے۔ تو حجاج بن یوسف کو تمام شارحین حدیث نے اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس تشریح کی روشنی میں تمام شارحین حدیث نے یہ لکھا ہے کہ بنو ثقیف کا مبیر خونخوار آدمی، صفاک آدمی وہ حجاج بن یوسف تھا، اور اسی لیے امت مسلمہ کے تمام علماء نے حجاج بن یوسف کو ایک ظالم، ایک شقی، ایک بدبخت انسان مانا ہے۔ کسی نے اس کی تعریف نہیں کی الا یہ کہ ایک فرقہ ہے جسے ناصبی کہا جاتا ہے، وہ حجاج بن یوسف کی تعریف و توصیف کرتے ہیں۔ ان کا علماء اسلام سے، سواد اعظم سے، اہل سنت سے ان کا کوئی واسطہ نہیں۔ بہرحال حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حجاج بن یوسف نے جاتے جاتے کہا کہ بھائی میں خونخوار تو ہوں مگر میں منافقین کا خونخوار ہوں۔ تو اسماء بنت ابی بکر نے کہا نہیں، تو منافقین کا سردار ہے۔ لاجواب ہو کے، رسوا ہو کے حجاج بن یوسف وہاں سے چلا گیا۔ عبداللہ بن زبیر کی نعش 1 مہینے تک لٹکی رہی اور اس میں سے خوشبو آتی رہی، اس میں سے خوشبو مہک رہی تھی۔ ان کے بھائی عروہ بن زبیر یہاں سے چل کے دمشق گئے ہیں، عبد الملک کے پاس جا کے اس کو خدا کا واسطہ دیا ہے کہ کم سے کم میرے بھائی کی نعش کو دفن تو ہونے دو۔ تب جا کے اس نے اجازت دی کہ نعش کو وہاں کھمبے سے اتارا جائے۔ حجاج بن یوسف نے عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو کیا، حتیٰ کہ لاش کی بھی اس نے بے حرمتی کی، یہ ایسا ظلم تھا کہ اس ظلم کی وجہ سے اس شخص کو تاریخ میں جتنے بھی برے الفاظ سے یاد کیا جائے وہ کم ہے۔ حضرت عبداللہ بن زبیر شہید ہو گئے، مسلمانوں کے سامنے ایک مثال چھوڑ گئے۔ یہ ویسی ہی مثال تھی جو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے پیش کی تھی کہ جب مرتدین کا فتنہ اٹھا، جب جھوٹے نبیوں کا، نبوت کا جھوٹا دعویٰ کرنے والوں کا فتنہ اٹھا تو وہ ڈٹ کے کھڑے ہو گئے اور انہوں نے کہا کہ یہ کیسے ممکن ہے، اَيُنْقَصُ الدِّينُ وَأَنَا حَيٌّ، دین میں کمی کی جائے اور میں زندہ رہوں۔ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ یہ فرماتے تھے کہ میں دنیا سے ڈر کے، دنیا والوں سے ڈر کے دین میں کسی ایک چیز کی بھی کمی نہیں ہونے دوں گا۔ اسی موقف پہ انہوں نے شہادت کا رتبہ حاصل کیا۔ یہی وہ موقف تھا جس پہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کربلا میں شہید ہوئے۔ شہادتوں کا یہ قافلہ صحابہ کرام کا سب سے پہلا قافلہ تھا جو گزرا، اور اس کے بعد مسلمانوں میں ایسے تابندہ نقوش چلے آ رہے ہیں، آج تک وہ مثالیں روشن ہیں، آج تک وہ مثالیں قائم ہوتی آ رہی ہیں، اور انشاءاللہ تعالی جب تک یہ حضرات صحابہ کرام کے یہ نمونے ہمارے سامنے ہیں، ان کی پیروی کرنے والے پیدا ہوتے رہیں گے اور امت مسلمہ کو غفلت کی نیند سے جگاتے رہیں گے۔ اللہ کی بے شمار بے حساب رحمتیں ہوں حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر، حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر، اور ان کی تربیت کرنے والے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر، جن کی پوری امت احسان مند ہے، جن کے احسانات کا بدلہ کوئی بھی نہیں چکا سکتا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان حضرات کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ درس قرآن
www.darsequran.com